السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا زدنا علما وعملا، علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات، بڑیائی، کبریائی، یکتائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. اس کائنات کا نظم و نسق بنانے اور چلانے والی اس ایک اللہ کی ذات ہے. جب تک وہ چاہے گا اس کائنات کے نظام کو چلائے گا، اور جب اس کی مرضی اور منشا ہوگی اسے تباہ و برباد کر دے گا. اس سارے نظام کو بنانے اور چلانے میں اس مالک کا کوئی ساجھی، کوئی شریک نہیں. بے شمار، لاتعداد، انگنت، بے حد و حساب درود و سلام سید الکونین، آقا نامدار، سرتاج رسول، فخر الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، ہم سب کے دلوں کی بہار، ہمارا فخر، ہمارا ایمان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالگلی. عزت مآب، قابل قدر، قابل دی وقار، محترم، مکرم، معظم، محتشم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ انسان کی تمام تر ضروریات سے واقف اور آگاہ ہے.
وہ دینی ضروریات ہوں یا دنیاوی ضروریات ہوں، اور ہر ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حل بھی عطا کیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ روپیہ، پیسہ، مال، دولت یہ اس کی ضرورت کو حل کر دے گا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ دنیا کی اکثر نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان مال سے نہیں خرید سکتا، دولت سے نہیں خرید سکتا۔ آپ اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی مثال سے لگائیے۔ ایک شخص کسی جنگل بیابان کے اندر پھنس گیا، دور دور تک آدم زاد نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں پاس نہیں ہیں، اور اس حالت میں ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی جیب کے اندر دنیا کی ہر کرنسی موجود ہے، دنیا کا ہر خزانہ موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیے کہ کیا وہ کھانے پینے کی چیزوں کی جگہ پہ وہ کرنسی کھا کے گزارا کر سکتا ہے؟ وہ مال و دولت کے خزانے جو اس نے اپنی جیب کے اندر بھرے ہیں، وہ انگوٹھیاں اور وہ کڑے جو سونے اور چاندی کے بنے ہیں، جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، کہ کیا وہ انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قیمت ہم دولت سے نہیں لگا سکتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے، خاص عنایت ہوتی ہے۔ اللہ جسے عطا کرتے ہیں وہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انہی چیزوں میں سے ایک چیز پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے عافیت۔ کسی انسان کو اللہ کی طرف سے سلامتی مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عافیت والی زندگی میسر آ جائے، اس کا گھر بار سلامت ہو، بیوی بچے سلامت ہوں، اس کی صحت سلامت ہو، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ عافیت وہ نعمت ہے کہ جس کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، جس کو مال سے نہیں خریدا جا سکتا، دنیا کی کرنسیوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خاص مالک کی عطا سے ملتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بطور خاص جن چیزوں کا مطالبہ اللہ سے کیا، اور جو چیزیں اللہ سے مانگ کر لیں، جو اللہ سے جن کا سوال کر کے جن کا مطالبہ کیا، ان میں سے ایک چیز عافیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافی کا اور عافیت کا، دنیا میں بھی عافیت چاہیے، آخرت میں بھی عافیت چاہیے۔ صبح شام اللہ کے پیغمبر تین مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دینا، میری سماعتوں میں مجھے عافیت دینا، میری بصارتوں میں مجھے عافیت دینا۔ صبح اٹھتے، نیند سے بیدار ہوتے، آپ کی زبان طیبہ پر سب سے پہلا جملہ جو اللہ کے پیغمبر بیدار ہوتے ہی پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی عافیت پر اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی۔ آپ صبح کے وقت جب اٹھتے، بیدار ہوتے، نیند سے اٹھتے، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی ہے، میری روح کو واپس میری طرف لوٹا دیا ہے۔ مرنا جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اللہ کے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کی روح واپس لوٹا دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں روح اپنے پاس قبض کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اچھا بولا سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں روک لیتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسی عظیم شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کو کہے، اللہ سے مانگیں، تو مکے کے ارد گرد جتنی پہاڑیاں ہیں اللہ ساری کی ساری سونے کی بنا دے۔
آپ اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خزانوں کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ لیکن میرے رسول اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عافیت مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں پر رک کر میں ذرا عافیت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عافیت کہتے کس کو ہیں۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو زندگی میں سکون مل جائے، صحت مل جائے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کسی مرض میں مبتلا ہونے سے محفوظ کر لے تو گویا کہ اللہ نے اسے عافیت دے دی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت دے دی ہے۔ اس کا گھر بار سلامت ہے تو گویا کہ اللہ نے اس کو عافیت دے دی ہے۔ اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کا دل خون بنا رہا ہے اور اس کے جسم کے اندر خون سرکولیٹ کر رہا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت والی زندگی دی ہے۔ اور اس عافیت والی زندگی جب انسان کو مل جائے تو انسان کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ خدا کی قسم ہم ان ہزاروں لوگوں سے بہتر ہیں۔ اگر کبھی اپنی عافیت کے اندر شک ہونے لگے تو جا کر کے ایک چکر ہاسپٹل کا لگا کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے کہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اللہ کے ولی کا کہنا یہ تھا کہ عافیت وہ نعمت ہے کہ جس کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا جب وہ چھن جاتی ہے۔ جب تک پاس ہے انسان کو قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ چھن جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کی قیمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ ہاسپٹل کا چکر لگا کر کے آئیں، وہاں پر جا کر کے گردوں کے اور دل کی اس وارڈ میں جا کر کے دیکھیں کہ کس طرح لوگ ایک سلنڈر پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ میں دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہوں مجھے اندازہ نہیں۔ چند سال قبل ایک بزنس مین کا انٹرویو چھپا اور جرنلسٹ نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے پاس تو دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو آپ چاہتے ہو کہ مجھے یہ چیز مل جائے؟ اتنا دولت ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے، کوئی چیز جو آپ کو ابھی تک نہ ملی ہو، جس چیز کے لیے آپ ابھی تک رو رہے ہوں کہ میں نے وہ چیز لینی ہے؟ اس کو ایک بیماری تھی کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ خود بند نہیں ہو سکتی تھی، خود کھل نہیں سکتی تھی۔ یہ آنکھ کے جو اوپر والا پردہ ہے نا، یہ پلکنا جھپکنا جو ہے یہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا۔ صبح کے وقت اس کے ملازم آتے، اس کی آنکھ کو کھول جاتے اور شام کو بند کر جایا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ کوئی مجھے ایسا ڈاکٹر مل جائے، کوئی ایسا طبیب مل جائے کہ جو مجھ سے میری ساری دولت لے لے، سارا خزانہ لے لے، اور مجھے صرف اتنی طاقت دے دے کہ میں زندگی کے یہ 4 دن اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آنکھ کھول بھی لوں اور اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آنکھ بند بھی کر لوں۔ کہا جتنا کچھ لینا ہے لے لو مجھ سے، بس اتنی مجھے استطاعت دے دو، اتنی مجھے ہمت دے دو کہ میں اپنی مرضی سے آنکھ بند بھی کرنا چاہتا ہوں، آنکھ کھولنا بھی چاہتا ہوں۔ ہماری آنکھیں پلکتی بھی ہیں، جھپکتی بھی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہماری صحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جن 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا کہ جس نے اپنی رجل شاب نشأ بعبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ صحت سلامت ہے تو صحت سلامتی والی صحت کو دنیا کے مال دھندوں میں خرچ کرنا، خدا کی قسم یہ اپنی صحت کے ساتھ زیادتی ہے۔ سب سے بہترین عبادت جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان نوجوانی میں اپنے اللہ کے سامنے آ کر کے جھکتا ہے، اتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو بوڑھے بندے کی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان بندے کی ہوتی ہے کہ جو نوجوانی میں اپنے اللہ کے سامنے آ کر کے اپنے اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور رونا شروع کر دیا، تو صحابہ نے استفسار کیا کہ یا ابا بکر لما بکا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر ثم بکا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بھی ممبر پر چڑھے اور آپ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو ہم نے بھی اس طرح ہی استفسار کیا کہ یا رسول اللہ لما یبکی، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جواب میں اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر رو کیوں رہے ہیں؟ اور آپ نے جواب میں کیا کہا
اسأل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے میرے صحابہ اللہ سے دنیا میں بھی عافیت مانگو، اللہ سے آخرت میں بھی عافیت مانگو۔ کیوں مانگو؟ فرمایا کہ فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ کسی انسان کو عافیت مل جائے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ ہاتھ اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے ساتھ اللہ کی قدرتوں کے کرشمے دیکھ سکتا ہو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے پاؤں سلامت ہیں، جہاں چاہتا ہے دل کرتا ہے وہ اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، کسی کی محتاجگی کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا خزانہ یہ ہے، اور اللہ سے دنیا میں بھی عافیت مانگو، آخرت میں بھی عافیت مانگو۔ آج ذرا غور کریں، ہم فیس بک پر دیکھتے ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں۔ خدا کی قسم میں ان جگہوں سے ہو کر آیا ہوں، میں نے وہ سارے مناظر دیکھے ہیں، روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند ماہ قبل ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کہ تقریباً 2 کنال کے اندر وہ ہوٹل بنا، ریسٹورنٹ، 2 کنال کے اندر ریسٹورنٹ بنا، اور تقریباً 22 کروڑ اس کے اوپر لاگت آئی، 22 کروڑ اس کے اوپر لاگت آئی ہے اس ریسٹورنٹ کو بنانے میں، اور اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے دنوں کے اندر اسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ادھر مولن وال والی سائڈ پہ ہم اللہ کی توفیق سے وہاں پر سیلاب متاثرین کے لیے کھانا لے کر گئے، تو ایک بزرگ سے ہم ملے تو اس سے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، باہر نکل جائیں، جا کر کسی خشکی والی جگہ پر چلے جائیں۔ تو اس بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں کہ کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا، تو ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہاں پر میری 1 کنال زمین ہے، اور اس کنال کے اندر میں نے اپنی فصل کاشت کی ہوئی ہے۔ یہ جو گھر تم دیکھ رہے ہو، یہ 10 مرلے کے اندر گھر ہے، میں نے ایک پائی جوڑ کر کے اس گھر کو بنایا تھا۔ تو آج کہنے لگا تم میں سے کوئی بندہ یہ گوارا کرے گا کہ اس کا 10 مرلے کا مکان ہو، 5 مرلے کا مکان ہو، جس کو اس نے اپنی ساری زندگی کی دولت لگا کر کے بنایا ہو، اور اس کو یوں بے سہارا چھوڑ کر کے چلا جائے؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارا دل تو نہیں کرتا۔ کہنے لگا پھر ہمارا دل بھی نہیں کرتا ہے، اگر اس مکان کو ہم یوں بے سہارا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس مکان کے اندر ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، چور لٹیرے ڈاکو آتے ہیں، سامان اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، دل تو نہیں کرتا، ان کوٹھیوں کو چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا۔ ایک غریب بندے کے لیے چھوٹی سی جھوپڑی بھی اس کے لیے کسی کوٹھی سے کم نہیں ہوتی ہے، اس کی کل زندگی وہ ہوتی ہے۔ جب وہ اس زندگی کو، جب اس مکان کو زمین بوس ہوتے دیکھتا ہے، اپنی امیدوں کو پانی میں رلتے اور پانی کے اندر خراب ہوتے دیکھتا ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ بنیر میں گئے، وہاں پر جا کر کے امدادی سرگرمیاں ہم نے کی، اللہ نے جو توفیق دی، 125 بندے کے لیے راشن لے کر کے وہاں پر حاضر ہوئے۔ آپ یقین مانیں میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، وہ آپ نے شاید دیکھا ہو، گروپ کے اندر میں نے شیئر بھی کی ہیں۔ پتھر جن کو بڑی بڑی مشینیں اٹھانے سے قاصر ہیں، ہم تقریباً 1.5 مہینے بعد وہاں پر گئے اور ابھی تک مشینیں لگی تھیں ان پتھروں کو توڑنے کے لیے، اور وہ پتھر یوں اڑ کے فضا سے آئے ہیں، ہوا میں آئے ہیں، گویا کہ تنکے فضا کے اندر اڑ رہے ہوں۔ جس جگہ پر پتھر لگا ہے وہ جگہ تباہ ہو گئی ہے، اور جہاں پر پتھر نہیں پہنچ سکے وہاں پر پانی اور مٹی نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ 1.5 مہینے بعد بھی مٹی وہاں سے نکل نہیں سکی، پوری منزل دبی ہوئی ہے۔ یہ حالت زار ہے۔ ایک گھر ذرا بلندی پر تھا تو لوگوں نے اپنی خواتین اور اپنے بچوں کو وہاں پر بھیج دیا کہ جاؤ تم جا کر کے، تم تو آرام سے رہو، ہم کہیں گزارا کر لیں گے۔ ایک پتھر کمرہ نما ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن ہوگا، اڑتا ہوا سیدھا اس گھر کے اوپر آ کر کے گرتا ہے، 25 لوگ اس گھر کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ منظر میں دیکھ کر آیا ہوں۔ نالے کے ارد گرد جتنے گھر ہیں، میں نے نہیں دیکھا کوئی گھر سلامت رہا ہو، ہر گھر تباہ ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ ہم سے ملے، کہنے لگا کہ میرے اس گھر کے اندر میری بھی ایک بچی تھی اور ایک بہن تھی، جس کو میں نے بھی ذرا
ایک سائے میں جگہ دینے کے لیے میں نے کہا ہے کہ تم بھی ذرا اس کے اندر چلے جاؤ، وہ بھی اس پتھر کے نیچے آ کے شہید ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس جیسی کئی کہانیاں ہیں۔ علی پور کے اندر ایک عورت کے خیمے میں گئے، وہاں پر جا کر کے ہم نے اس سے پوچھا کہ 4 بچے ہیں، ان کا باپ کہاں ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ تو رونے لگی۔ ہم نے پوچھا کہ بہن رو کیوں رہی ہو؟ تو کہنے لگی جب پانی آیا تو پانی اس قدر تیزی کے ساتھ آیا کہ ہمیں وہاں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ ہم بچوں کو لے کر کے چھت پہ چڑھ گئے کہ چلو پانی کتنا کو ہوگا، چھت پہ آ کے ختم ہو جائے گا، لیکن پانی چھت تک بھی نہیں رکا، بڑھنا شروع ہو گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو سینوں کے ساتھ باندھ لیا، پانی وہاں تک بھی نہیں رکا۔ ہم نے اپنے بچوں کو سروں پہ اٹھا لیا کہ اپنے بچوں کو تو محفوظ کریں۔ مجبوری کے عالم میں آوازیں دینے لگے۔ ایک کشتی والا ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں مجبوری کی حالت میں دیکھ کر کہا کہ 5000 روپیہ دو، تمہیں میں کسی خشکی والی جگہ پہ اتار دیتا ہوں۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ کہنے لگے کہ چلو، خامن کی جیب میں 5000 روپے کا نوٹ تھا، شاید وہ اس کے پاس وہی بچا تھا، اس نے وہ نکال کر کے اس کو دیا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بچوں کو لے کے تم پہنچو، میں ذرا گھر کی حفاظت کے لیے یہاں پر رہتا ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے نکل جائیں، پیچھے سے کوئی چور لٹیرا آئے اور ہمارے سارے گھر کو خالی کر کے چلا جائے۔ کہنے لگی آج ہفتہ ہونے کو ہے، میں اس خیمہ بستی جو ہمارے بھائیوں نے وہاں پر لگائی، اس خیمہ بستی کے دروازے پر روز صبح جا کر کے بیٹھتی ہوں اور اپنے خامن کا انتظار کرتی ہوں۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو ہے، میرا خامن واپس نہیں آیا ہے، پانی کے اندر رڑ گیا ہے، اس کی لاش بھی نہیں ملی ہے، اس کی میت بھی نہیں ملی ہے۔ میرے عزیزوں، اس جیسی کئی کہانیاں ہیں، میں یہاں پر بیان کرنا شروع کر دوں تو وقت بڑا مختصر ہے۔ خلاصہ کلام اور خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا گھر بار سلامت ہے، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے صبح سکول جاتے ہیں، شام کو ٹیوشن جاتے ہیں، آپ اپنی جیب سے پیسے نکال کر کے ان کو خرچہ دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان کے ماتھے چومتے ہیں۔ یہ غلط فہمی میں مت رہیں کہ یہ ان پر سیلاب آیا، ان پر عذاب آیا، ہم پر تو کوئی آفت نہیں نہ آئی۔ جو کلاؤڈ برسٹ بنیر کے اندر ہو سکتا ہے وہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ وہاں کا مالک ہے وہ یہاں کا مالک بھی ہے۔ پتہ نہیں ہماری کن نیکیوں نے اور کن کی دعاؤں نے ہمیں محفوظ کر لیا ہے، لیکن غلط فہمی میں مت رہیں کہ یہاں پر بھی عذاب نہیں آ سکتے۔ پچھلے سال 2022 میں جب سیلاب آیا اور 2025 میں سیلاب، دونوں سیلابوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو تباہی اس دفعہ مچی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں مچی تھی۔ بنیر کا علاقہ ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر ساتھیوں نے بتایا کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے پہلی مرتبہ اتنی تباہی کے ساتھ ہم نے اتنی تباہی دیکھی وہاں پر، اس سے پہلے وہاں پر اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سے عافیت کا سوال کریں، اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے اس کے کرم کا سوال کریں کہ اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس مصیبت اور پریشانی کے دور کے اندر ہمیں تو نے عافیت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے کوئی شخص جس نے حالت امن میں صبح کی، صرف کہتے ہیں ایک جھونپڑی کو، ایک کٹیا کو، محل کو نہیں، ایک کوٹھی کو نہیں، صرف ایک چھوٹی سی کٹیا کو کہتے ہیں، چھوٹی سی کٹیا کو۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی چھوٹی سی کٹیا کے اندر اس حالت میں صبح کی کہ وہ حالت امن میں تھا، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کا روب اور کسی کا دبدبا اسے دبا نہیں سکتا ہے، اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اس نے حالت امن میں صبح کی اور فرمایا کہ معافن فی جسدہ، اس کا جسم سلامت ہے، اس کی صحت سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، بچے اس کے سامنے ہیں، اس کی جسم کی ہر چیز، ہر رگ میں خون صحیح طریقے سے دوڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیسری چیز عندہ قوت یومہ، فرمایا کہ اس کے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہے، صرف 1 دن کا کھانا فرمایا کہ اس کے پاس موجود ہے۔ جس بندے کو اللہ نے یہ 3 نعمتیں دے دیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا بھر کی خیر اس بندے کی جھولی کے اندر ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں انہی باتوں پر اپنی کلام کو ختم کروں گا، اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آخری باتیں صرف سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت دی ہے،
تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کو بندہ اگر کہ یہ دیکھے نا کہ اس کے رزق میں برکت ختم ہو گئی ہے، اس کے مال کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے، اس کی ماہانہ آمدن ہے اس کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ اپنی شکر گزاری والی نعمت پہ غور کرے۔ اس بندے کی شکر گزاری کے اندر کمی آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے عافیت چھین لی ہے، اس کی پوری نہیں پڑتی، کھاتے ہیں ڈکار مار کے اٹھ جاتے، نعمت کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک ایک روٹی کے لیے ہم نے ترستے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک روٹی کے لیے۔ رنگ پور کے علاقے میں ہم نے کھانا بنایا، اللہ کی توفیق سے آپ احباب کے تعاون سے لے کر گئے، 400 بندوں کا ہمیں کہا گیا تھا، لیکن تعداد زیادہ ہو گئی اور لائنوں میں لگے، صبح 8 بجے سے بیٹھے ہیں، 8 بجے سے بیٹھے ہیں، 12 بجے کھانا تیار ہوتا ہے، لے کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور بیچارے صبح 8 بجے سے انتظار کے اندر بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو آ کر کے کھانا کھلائے۔ ہم تو یہاں روٹیوں کو ٹکڑوں کو ضائع کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، دل نہیں نہ کیا اٹھا کے پھینک، چل بھائی آپ ابھی کسی ہوٹل کا چکر لگا لیں، کسی شادی حال کے اندر چلے جائیں، دیکھیں جا کے اللہ کے رزق کی بے حرمتی کس طرح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کے صاف کر کے کہا تھا کہ عائشہ ان روٹی کے ٹکڑوں کی قدر کیا کرو، خدا کی قسم جب یہ روٹی کے ٹکڑے روٹھ جاتے ہیں قومی منتیں اور ترلے اور ترستی ہے ان روٹی کے ٹکڑوں کو، لیکن اللہ یہ روٹی کے ٹکڑے واپس نہیں کرتا۔ ایک ایک روٹی کی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ پوچھے گا نہیں؟ سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ یہ میں نے حدیث لکھی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ الم اصح لک جسمک، قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے کہ کیا میں نے تیرے جسم کو، کیا میں نے تجھے صحیح جسم نہیں دیا تھا؟ تیرے ہاتھ تو سلامت نہیں تھے، کام نہیں کرتے تھے؟ جی اللہ کرتے تھے۔ پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ جی اللہ دیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ پھر مجھے اس پانی جو تو نے گلاس ٹھنڈے پانی کا پیا تھا نا، مجھے اس کا حساب دے۔ جب انسان سے اس پانی کا حساب مانگا جائے گا تو انسان کیا حساب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کئی دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر کو روٹی کے کھانے کے ٹکڑے نصیب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے ساتھ روٹی کھانے لگے نا، تو آپ نے ایک روٹی کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر کے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کو دے آؤ، آج کتنے دن ہو گئے میری بیٹی فاطمہ نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا اس کو شوربے کے اندر ڈپ کر کے، ڈبو کر کے اس کو اپنے منہ کے اندر ڈالا، چبایا، تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سیدنا عمر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آنسو کس لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ کے اندر ڈالا تو مجھے قرآن کریم کی آیت کریمہ یاد آ گئی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ان ٹکڑوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر میرے اللہ نے مجھ سے اس ٹکڑے کے بارے میں سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو سب سے پہلی چیز، اللہ نے اگر عافیت دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، دن رات شکر ادا کریں، ہمیشہ اس سے عافیت مانگیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور دوسری اہم ترین چیز، اللہ نے عافیت دی ہے، آپ کا گھر بار سلامت ہے، کاروبار سلامت ہے، آپ کی زندگی کی دولت سلامت ہے، جمع پونجی سلامت ہے، مکان سلامت ہے، تو اپنے اس مصیبت کے عالم میں دکھ درد میں بیٹھے ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیں بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ سلامت ہیں آپ، خوش رہیں آپ، وہ دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے، ہم نے وہ دعائیں سنی ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سجدے میں پڑھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میڈیکل کیمپ لگایا وہاں پر ہم نے، چھوٹا سا بچہ تھا، بخار کی دوائی ہمارے پاس ختم ہوگی، تقریباً 150-200 مریضوں کو ہم نے بخار کی دوائی دی، اور ڈاکٹر بھی اللہ کا ولی یہاں پر گرگی ہاسپٹل میں اس کا کام ہے، 7.5 لاکھ روپیہ اس کی 1 مہینے کی تنخواہ ہے، اور پچھلے 15 دن سے وہ اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے چھٹی لے کے وہاں پر بیٹھا ہو، اور کہتا ہے کہ میں نے سب ایسی ایسی بیماریاں دیکھی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا تھا، سلاد سے اس قدر بیماریاں آئی ہیں، تو بخار کی دوائی ہمارے پاس ختم ہوگی۔ ایک بچہ پاس کھڑا نا، اس کی عمر بھی ہوگی 15 سال، رو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں اپنے گھروں کو بچوں کو اٹھا کے اور وہ رو رہا ہے، اس کا باپ اس سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف جس کی عمر کو 3-4 سال ہوگی اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ سب کو دوائی مل گئی، میرے اس بھائی کو دوائی نہیں ملی۔
یہ بخار سے تپ رہا ہے، اس کو بخار 102 103 پہ پہنچ گیا اس کا ٹمپریچر، اور اس کے پاس دوائی نہیں ہے۔ تو ہمارے بھائیوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو فوراً سے ایک موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے اس بچے کی دوائی لے کر کے آؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامت رکھا ہے، تو ہمیں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کرنا چاہیے، ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم اس مشکل کے عالم میں ان کے ساتھ آپ کا کیا ہوا ایک ایک روپے کا صدقہ بھی قیامت کے دن آپ کو اللہ کے ہاں بڑی مقام اور بڑی منزلت تک لے جائے گا۔ تو انشاءاللہ الرحمن مجھے امید ہے کہ آپ احباب تمام ساتھی جو ہیں وہ اللہ کی توفیق سے اس میں ضرور حصہ ڈالیں گے۔ 10,000 روپے کا راشن جس کا ہم نے بنایا ہے، اور ابھی تو ماشاءاللہ کافی کم ہو گیا، 12,000 روپے کا شاید پیکج بن رہا ہے، جس میں ایک چارپائی ہے، ایک مچھردانی ہے، اور ایک جو اس کے مہینے کے لیے راشن کا تھوڑا بہت سامان ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر چارپائیوں کی بھی ضرورت ہے، زمین پر سو نہیں سکتے کیونکہ اتنے کیڑے ہیں۔ اب میں ایک بائک پر بیٹھا جانے لگے، گاڑی وہاں پہنچ نہیں سکتی تھی، پھر جاتے ہوئے پیدل سفر کیا، آتے ہوئے بائک پہ آ رہے تھے، تو اتنا مچھر ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھوں کو کھول نہیں سکتے۔ رات کے وقت ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھ نہیں کھول سکتے آپ، اتنی تیزی کے ساتھ مچھر جو ہے وہ آنکھوں کے اندر جاتا ہے۔ تو وہاں پر لوگ بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم فرمائے۔ تو ہماری یہ آپ احباب سے بھرپور التجا ہے کہ آپ ساتھی اس میں بھرپور تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلے اللہ کی توفیق سے آپ احباب کے تعاون سے وہاں پر کام کیا ہے، انشاءاللہ مزید یہ کام چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں گے، عافیت کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ سفر کی حالت میں ہم اپنے تمام بھائیوں کے لیے، تمام ڈونر احباب کے لیے دل کھول کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے کہ جو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو وہاں پر مشکل میں پھنسے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، تو اس مصیبت اور کرب کے عالم میں زندگی گزار رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور اس کا بہترین حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لازمی انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔